الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد باب آداب قضاء الحاجت، آداب قضاء حاجت کا بیان اور باب۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ اخرجہ الاربعۃ وہو معلول۔ الخلاء خالی جگہ کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ خاص مقام ہے جسے قضاء حاجت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے وضع خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے ہیں۔ اخرجہ الاربعۃ، اسے چاروں نے روایت کیا، وہو معلول، اور یہ معلول ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی اتارنے کا یہ سبب مذکور ہے کہ آپ کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، واش روم میں داخل ہوتے، تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ اس کا سبب حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ حاکم کے پہلے جلد صفحہ 187 اور بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 95، تلخیص الحبیر جلد نمبر صفحہ 191۔ لہٰذا جن اشیاء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر یا مقدس نام ہو، انہیں قضاء حاجت سے الگ کر لینا چاہیے۔ اس زمن میں فقہا کی بھی یہی رائے ہے۔ مزید دیکھیے المغنی کے پہلے جلد صفحہ 162، المہذب جلد نمبر صفحہ 5، مغنی المحتاج جلد نمبر صفحہ 39، الشرح الصغیر جلد نمبر صفحہ 87، الدر المختار جلد نمبر صفحہ 316۔ قرآن کو تو بالاولیٰ الگ کر لینا چاہیے، لیکن اگر کہیں قرآن کے ضائع یا چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو کپڑوں میں ہی کہیں قرآن کو چھپا لینا چاہیے، جیسے حافظ قرآن نے سارا قرآن اپنے دل میں چھپایا ہوتا ہے۔ حوالہ ہے جی فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمی والافتاء جلد نمبر 4 صفحہ 40۔ اللہ اکبر۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اخرجہ السبعۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، جب رسول اللہ ٹائلٹ میں داخل ہوتے ہیں، واش روم میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم، تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسے ساتوں نے روایت کیا۔ اب ساتوں سے مراد کیا ہے یعنی بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا خبث، اپنا خبث خبیث اور خبائث، اور خبیثت ان کی جمع ہے۔ اس سے مراد نر و مادہ، جن و شیاطین ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس میں خبیث جن اور چڑیلیں
رہتی ہیں۔ اچھا، ایک دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخلے کے وقت اس دعا کے ساتھ بسم اللہ کے الفاظ بھی پڑھنے چاہیے۔ بسم اللہ، یہ جب آپ بیت الخلاء میں اندر داخل نہیں ہوئے، اندر تو کوئی چیز نہیں پڑھنی، جب آپ باہر کھڑے ہیں، باہر، اس وقت بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے پھر اندر داخل ہونا ہے۔ اس روایت کا حوالہ ہے، صحیح روایت ہے، بالکل ارواء الغلیل کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 50۔ دوسرا والا تامت المنہ صفحہ 57، صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3611۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں داخلے کے وقت مذکورہ والا دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر تعمیر شدہ بیت الخلاء نہ ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر اب ہماری مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہے تو اب ہم کہاں جائیں؟ اب تو اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر گھر میں لیٹرین ٹوائلٹ موجود ہے۔ اگر تعمیر شدہ یہ بیت الخلاء بھی نہ ہوں تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ اور کھلے میدان میں جب جانے تو کس انداز میں بیٹھنا ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر، ہاں میں عرض کر رہا تھا کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے جانا پڑے تو پھر جہاں بھی انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کرے، جدھر بھی اپنی پیٹ خالی کرنے کا ضرورت کو محسوس کریں تو وہاں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین کا وجود موجود ہوتا ہے، شیاطین بھی موجود ہوتے ہیں، جن بھی موجود ہوتے ہیں اور چڑیلیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کا زیادہ تر بسیرا جو ہے نا، بسیرا وہ گندگی جگہوں پر ہوتا ہے، گندی جگہوں پر ہوتا ہے، اچھا غلاظت کے مقامات پر ہوتا ہے۔ اس لیے نجاست سے بچنے کے لیے، غلاظت سے بچنے کے لیے، ہاں جی گندگی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3، وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، یعنی وعنہ سے مراد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، جب اللہ کے پیغمبر، جب اللہ کے نبی، جب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے تو کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً، تو میں اور میری عمر کا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً، غلام اس بچے کو کہتے ہیں عربی کے اندر جو ابھی بلوغت کے اندر نہ پہنچا، مطلب مجھیں داڑھی ہاں جن سے نہ آلی ہو، ان عربی میں غلام کوی۔ اچھا ہماری زبان میں غلام ان کوی جو کسی دا ملازم ہوئی، جو کسی دا نوکر ہوئی، اچھا اس کی جمع اغلمہ، غلمتن اور غلمان آتی ہے۔ اداوتن چھوٹے برتن کو کہتے ہیں جو پانی پینے کے لیے چمڑے کا بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اداوتن، ہاں، اور اس کی جمع ادوائن ہے
اور انزاتن چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع انزاتن آتی ہے. مطلب اگر کھلے میدان میں بیٹھنے قضاء حاجت کے لیے وہاں پر چھوٹا سا برچھا نیزہ یوں گاڑ دیتے تو یوں معلوم ہوتا کہ یہ بیت الخلاء کی جگہ ہے تو ادھر یہ دعا پڑھتے. اچھا فَأَحْمِلُوا انا وغلام نحوی دعوتاً من مائن کہتے ہیں تو میں اور میری عمر کا ایک لڑکا میں انس کہہ رہے میں اور میری عمر کا ایک لڑکا جو ہے پانی کا برتن ایک چھوٹا سا نیزہ ساتھ لے جاتے. فَأَحْمِلُ میں اٹھاتا فَأَحْمِلُ انا میں اٹھاتا وغلام اور بچہ نحوی اسی طرح اداوتاً برتن من مائن پانی کا وانزاتن اور مطلب ہے چھوٹا سا نیزہ بھی ساتھ لے جاتے چھوٹا سا نیزہ بھی ساتھ لے جاتے. فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے تھے اپنی گھوڑی کو دھوتے تھے. ہاں اچھا اللہ اکبر. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا مسنون ہے بلکہ پانی سے استنجا کرنا ہی افضل ہے کیونکہ اسی میں اصل طہارت ہے کیونکہ پانی ہی طہارت میں اصل ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم. ایک بندے نے میں نے کہا استاذ میں کہ ہاں جڑے گھوڑی جو پانی نال دھوئی استنجا کری اے چیز دلیل کائیں ماچے ہاں دیکھ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم. اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دیں. جب بندہ پیٹ خالی کرتا ہے تو اس وقت گھوڑی جو دھوئے گا وہ پانی استعمال کرے گا تو پاک ہوگا نا. مطلب ہے کہ استنجا بندہ کرے پانی کے ساتھ وہ افضل ہے کیونکہ پانی پاک کر دیتا ہے. ہاں ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خواتین سے فرمایا اپنے شوہروں کو اپنے خامدوں کو پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دیا کروں کیونکہ میں ان سے حیا کرتی ہوں اب آپ یہ دیکھیں محترم کہ اماں جی عائشہ لوگوں کو مسائل بتاتے تھے نا لیکن یہاں پر اماں جی بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے بندوں سے حیا آتی ہے کہ میں ان سے ایسی بات کہوں. لہٰذا اماں عائشہ کے پاس ایک عورت آئی آپ نے ان کو یہی کہا اپنے خامدوں کو اپنے شوہروں کو حکم دیا کرو کہ وہ کیا کریں پانی کے ساتھ استنجا کیا کریں کیونکہ مجھے ان سے حیا آتی ہے. اور بلا شبہ اچھا اب اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کرتی ہیں کہ میرے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اب یہ حدیث کہاں آتی ہے یہ دیکھیے جناب صحیح ترمذی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 18 اسی طرح سنن الترمذی حدیث نمبر 19 ارواء الغلیل حدیث نمبر 42 نسائی جلد نمبر 1 صفحہ حدیث 42 احمد جلد نمبر 6 صفحہ 95 الاوسط ابن المنذر صفحہ 319 ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 152 ابو یعلا کے اندر 4514 اور بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 105 اور امام نووی نے اسے صحیح کہا ہے. المجموع کی جلد نمبر 2 صفحہ 101 کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اتنے حوالے میں نے دے لیں. اچھا البتہ اگر کوئی پتھروں سے استنجا کرنا چاہے بندہ بعض جگہ پر ایسے بھی جاتا ہے کھلے میدانوں میں وہاں پانی نہیں ہوتا تو پتھروں سے اگر بھی کوئی استنجا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق پتھر بھی کفایت کر جاتے ہیں.
اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح ابو داؤد میں 31 اور ابو داؤد میں 40۔ نیز جس روایت سے، جس حدیث سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کا استعمال افضل ترین ہے، وہ ضعیف ہونے پر قابل احتجاج نہیں۔ ہم ایک ایک بات کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ ضعیف ہے۔ طامۃ المنہ صفحہ 65 کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، بزار پہلے جلد صفحہ 130، مجموع الزوائد پہلے جلد صفحہ 215 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم جس چیز سے استنجا کیا جائے، اکثر اہل علم نے اس کی 3 صورتیں بیان کی۔ کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ اہل علم نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ آج پہلی صورت، پانی اور پتھر دونوں کے ساتھ استنجا کرنا سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد صرف پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد صرف پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا نمبر ہے۔ واضح رہے کہ صرف پتھر کے فائد تو کر جاتے ہیں لیکن اصل طہارت نہیں ہوتی، لیکن افضل پہلی 2 صورتیں ہیں۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ دیکھیے توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 303۔ اچھا جی، وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى حتى قضى حاجته، متفق علیہ۔ یعنی توارا فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے اس کا معنی ہے چھپ جانا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خذ الإداوة، پانی کا برتن پکڑو، خذ پکڑو، اداوتن پانی کا برتن پکڑو، فانطلق اور ساتھ چلو، فانطلق حتی توارا، پھر آپ اتنی دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے، حتی توارا کہ مجھ سے چھپ گئے، حتی توارا انی، ہاں کہ مجھ سے چھپ گئے، فقضا حاجتہ، وہاں آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے قضاء حاجت کے وقت چھپنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر تو تعمیر شدہ بیت الخلاء میسر ہوں تو انسان قضاء حاجت کے لیے ان میں داخل ہو جائے، اور اگر کھلا میدان ہو تو لوگوں سے اس قدر دور چلا جائے کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب بھی جاتے تو غائب ہو جاتے اور آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ صحیح روایت ہے یہ، بالکل ابو داؤد میں 2، ابن ماجہ میں 335، حاکم کی پہلے جلد صفحہ 140، بیہقی کی پہلی جلد صفحہ 93، شرح السنہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 282، اور سنن الترمذی جلد نمبر 20، نسائی کے پہلے جلد صفحہ 18۔ اچھا، اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو قضاء حاجت کے لیے جائے اس کو پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حوالہ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 35 ہے، اور ابن ماجہ ابن ماجہ کے اندر 337، احمد کی دوسری جلد صفحہ 371، اور بیہقی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 94، دارمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 169، ابن حبان کے اندر 122، الموارد۔ اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف، جبکہ حافظ ابن حجر اور شیخ اعظم علی قادری نے حسن کہا ہے۔ التعلیق علی سبل السلام جلد نمبر 169، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 257 اور 310، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ 222 تا 224۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے آئیے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان لوگوں سے چھپے، اور اگر کوئی دیوار آ جائے، ٹیلا آ جائے، یا درخت ہو اس یا اونٹ موجود ہو،
اس کے ذریعے چھپ جائے، اگر کچھ بھی موجود نہ ہو تو اس قدر دور چلا جائے اسے کوئی نہ دیکھے، وہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنی چاہیے۔ یہ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 222 تھا، 224 کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ جو لوگ دین سے کافی دور ہوتے ہیں، وہ جب جن کے گھر میں بیت الخلا نہیں ہوتا، وہ جب باہر نکل جاتے ہیں نا فصلوں میں، کھلے میدانوں میں، وہ اسی طرح شلوار اتار کے پڑک 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں، آتا جاتا ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، علاوہ دیکھو اس حدیث میں اپنا ہے نا، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ انسان لوگوں سے چھپے، پھر اگر کوئی دیوار ہے یا ٹیلا ہے یا درخت ہے یا اونٹ موجود ہو، اس کو آڑ بنائے، اس کے پیچھے آپ نے قضائے حاجت کر لیں، اپنا پھر صاف کر لیں۔ اچھا، علاوہ عظیم مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک خادم بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی انسان معذور ہے، چل نہیں سکتا میرے جیسا، اگر میں نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، میں برتن بھی نہیں اٹھا سکتا، آفتابہ لوٹا نہیں اٹھا سکتا، تو میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جا سکتا ہوں۔ اور یہی حدیث کا مفہوم ہے، انسان اپنے لیے خادم رکھ سکتا ہے، خواہ وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے اپنی طہارت کے لیے برتن اٹھانے کی خدمت بھی لے سکتا ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعانین الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، لعنت کا سبب بننے والی دو چیزیں ہیں، لعنت کا سبب بننے والی دو چیزیں ہیں، اور کون کون سی؟ الذی یتخلی فی طریق الناس، الذی یتخلی فی طریق الناس یعنی لوگوں کے راستے میں، او فی ظلہم اور سایہ دار جگہوں میں، قضاء حاجت سے اجتناب کرو۔ لائنین، لائنین۔ اچھا، اسی طرح وزاد ابو داود عن معاذ رضی اللہ عنہ والموارد ولفظه اتقوا الملائن الثلاثة البراز في الموارد وقارئة الطريق والذل، ولأحمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ او ان ما ان وفيهما ضعف، وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرات وزفة نهر الجاری من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ بسند ضعیف۔ ہاں جی، اچھا، وزاد ابو داود عن معاذ رضی اللہ عنہ الموارد، اور ابو داود نے معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں کیا ہے جی؟ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، والموارد، اور گھاٹوں کے الفاظ کا اضافہ کیا، وَلَفْظُهُ، اور اس کے لفظ یہ ہیں، اتقوا الملائن الثلاثة البراز فی الموارد وقارئة الطریق والذل۔ کیا مطلب؟ کہ تین لعنت کی جگہوں سے بچو، گھاٹوں پر، راستے میں، اور سایہ دار جگہوں میں قضاء حاجت سے۔ والی احمد عن ابن عباس، اور احمد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے، او نقع ماء، او نقع منجا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں بھی قضاء حاجت سے بچو، وفی ضعف، ان دونوں روایات میں ضعف ہے۔ اچھا جی، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ، اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ النہی عن قضاء الحاجت کے واسطے سے جو روایت نقل کیا، اس میں ہے تحت الاشجار، اس میں پھلدار درختوں کے نیچے، تحت الاشجار المثمرات، اس میں پھلدار درختوں کے نیچے، وزفت النہر الجاری، اور درختوں کے نیچے، ہاں، اور
وَزَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي وَزَفَّةِ النَّهْرَ الْجَارِي، اور جاری نہر کے کنارے پر بھی قضاء حاجت سے ممانعت مذکور ہے۔ اچھا جی، اس حدیث میں لفظ ہے لائنین، اتقوا اللعانین، ہاں تو لائنین تثنیہ ہے، لائن سے مراد ہے لعنت کا سبب بننے والی اشیاء۔ ملائن جمع ہے، اتقوا الملائن، ہاں ملائن جمع ہے ملعنن کی، اس کا معنی ہے لعنت کی جگہ ہے۔ اچھا اسی طرح یتخلی فی طریق الناس، الذی یتخلی فی طریق الناس، تو یہ جو لفظ بیان ہوا یتخلی فعل مضارع سے ہے، باب تفاعل سے، اس کا معنی کیا ہے؟ پخانہ کرنا، یتخلی پخانہ کرنا۔ الموارد جمع ہے موردن کے، اس کا معنی ہے گھاٹ، مراد ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ پانی پینے یا نہانے وغیرہ کے لیے آتے ہوں۔ اچھا نقع مائن کا معنی ہے جمع شدہ پانی۔ محترم بھائیوں، ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے نہایت اہم آداب سکھائے، اور مذکورہ روایات میں جن مقامات کا ذکر کیا گیا، مثلا سایہ دار جگہیں، لوگوں کے گزرگاہیں اور گھاٹ وغیرہ، ان میں رفع حاجت کرنا تو ممنوع ہے، لیکن ان جگہوں پر قیاس کرتے ہوئے دیگر ایسی جگہوں جن کے لوگوں کو ضرورت ہو، یا جن میں لوگ جمع ہوتے ہوں، یا جہاں رفع حاجت لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت کا باعث بن سکتی ہو، مثلا باغات اور عام میدان وغیرہ، ان میں بھی قضاء حاجت سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مذکورہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر لحاظ سے کامل ہے، اس میں جہاں عبادات اور دیگر مختلف احکام کی تفصیل موجود ہے، وہاں گندگی و غلاظت سے بچنے، صفائی ستھرائی اور طہارت و پاکیزگی اپنانے اور ہر ایسے کام سے بچنے کی بھی کما حق ترغیب موجود ہے جس سے لوگ اذیت محسوس کریں۔ اچھا جی، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغمت الرجلان فلیتفارق كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواہ احمد وصححہ ابن السکن وابن القطان وهو معلول۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث میں یہ لفظ بیان ہوا لا یتحدثا، مشتق باب تفاعل سے، لا یتحدثا مشتق باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے باتیں کرنا۔ دوسرے لفظ کیا بیان ہوئے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، یمقت فعل مضارع کا صیغہ ہے، باب ماقاتا، یمقت ماقاتا، یمقت پر وزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے ناراض ہونا۔ اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان، جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں، فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے پردے میں رکھیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور دونوں آپس میں باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ کس لیے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا، اور ابن السکن اور ابن القطان نے اسے صحیح کہا، اور یہ معلول ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران قضاء حاجت ستر چھپانا واجب ہے،
اسی طرح باتیں کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس میں قلت حیا اور مروت کا ضیاع ہے۔ اس کے تائید اس روایت سے بھی ہوتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کہا، لیکن آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم میں 370 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 16 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں 90، اور ابن ماجہ کے اندر 353، نسائی کی پہلے جلد صفحہ 35، ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 216، ابن الجارود 38، اور شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ 85 یعنی 50۔ میرے بھائیو، امام سنانی اور رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں باتوں سے ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ حرمت کے لیے، اور جبکہ جمہور علماء اسے صرف کراہت پر محمول کرتے ہیں۔ سبل السلام دیکھ لیں جلد نمبر 1 صفحہ 227، اور تضییع الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 339۔ علاوہ عظیم مذکورہ بالا حدیث سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یمقتو، ناراض ہونا۔ کیا ہے؟ ناراض ہونا بھی ثابت ہوتی ہے، جس پر بغیر کسی تحریف و تشبیہ کے من و ان ایمان لانا واجب ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَإِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ لا یمسن مشتق ہے مسا سے، اس کا معنی ہے چھونا۔ اچھا، دوسرا لفظ کون سا بیان ہوا؟ لا یتمسح، نہیں کا صیغہ باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے پھیرنا یا ملنا، اور یہاں استنجا کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنے آلہ تناسل کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے۔ ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی پانی کے برتن میں سانس لیں۔ محترم بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران قضاء حاجت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ممنوع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجے کی ممانعت پر علماء کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 159، اور امام شوکانی اصیل الجرار جلد نمبر 169، امام صنعانی سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 228، اور اہل ظاہر یعنی نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 138 نے یہاں ممانعت کو تحریم پر معمول کی ہے، یعنی ان کے نزدیک دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا حرام ہے۔ یہ واضح رہے اس حکم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیتے وقت اس میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اتباع اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ سانس باہر نکالتے وقت جراثیم خارج ہوتے ہیں جو پینے کے پانی کے ساتھ دوبارہ معدے میں جا کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ
قال لقد نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیء او بعزم، رواہ مسلم۔ احجار جمع ہے حجر، اس کا معنی پتھر، رجیء ان گوبر اور عزم ہڈی کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وللسبعۃ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا۔ شرقوا اور غربوا باب تفعیل سے امر کے صیغے ہیں، باب تفعیل سے امر کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی ہے مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ، کہ ہمیں لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ رخ ہو کر بغائط او بول، پخانہ کریں یا پیشاب کریں، او ان نستنجی بالیمین، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، او ان نستنجی برجیء او بعزم، یا گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کریں۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ وللسبعۃ عن ابی ایوب الانصاری، اور 7 کی روایت میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا، یعنی پخانہ یا پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی جانب منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ، بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرو۔ میرے بھائیوں، مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت اپنا رخ یا پیٹھ قبلے کی جانب نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مخالفت کی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرتے دیکھے۔ صحیح بخاری میں 145 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 268، احمد کے دوسرے جلد صفحہ 12، ابو داؤد کے اندر 12، اور سنن الترمذی میں 11، نسائی کے جلد نمبر 1 صفحہ 23، ابن ماجہ کے اندر 322، ابن خزیمہ کے اندر 59، ابن حبان کے اندر 1418، شرح سنہ کے پہلے جلد صفحہ 274، بیہقی کی پہلے جلد صفحہ 61، طحاوی کے اندر 234، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 151۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے وقت، پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا، لیکن میں نے آپ کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا۔ حسن درجے کی روایت ہے، ضعیف ابو داؤد میں موجود ہے، اور ابو داؤد 35 نمبر کتاب الطہارہ، ابن ماجہ کے اندر 337، احمد کے دوسرے جلد صفحہ 371، دارمی کے اندر 662،
بیہقی جلد نمبر 194، ابن حبان کے اندر 132، الموارد، شیخ عبداللہ بسام اور شیخ عاظم علی قاضی نے اس روایت کو حسن کا کہا ہے۔ اچھا، اب ان روایات کے اختلاف کے باعث اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے، تاہم ہمارے علم کے مطابق ان بظاہر متعارض روایات میں تطبیق یوں ہے کہ یہ ممانعت کھلی فضا میں ہے، یہ ممانعت کھلی فضا میں، عمارت یا تعمیر شدہ بیت الخلاء میں نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے قبلے کی جانب ہو کر قضاء حاجت کرتے دیکھا تھا انہوں نے فضا میں نہیں بلکہ گھر میں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مروان اسفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے قبلے کی جانب اپنی سواری بٹھائی، پھر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے، تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن اس عمل سے صرف فضا میں منع کیا گیا، اور جب تمہاری اور قبلے کے درمیان کوئی اوٹ یعنی حائل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابو داؤد کتاب الطہارہ میں باب رخصت فی ذالک، اور ابو داؤد میں 11 نمبر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق، امام ابن حزم اور نواب صدیق حسن خان اور علامہ ناصر الدین البانی کا کہنا ہے کہ فضا ہو یا عمارت، ہر جگہ قبلہ رخ ہو یا قبلے کی جانب پشت کر کے قضاء حاجت کرنا ممنوع و ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق اور امام ابن حزم نے جو فتویٰ دی ہے، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 105، نواب صدیق حسن خان، اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک، امام شافعی اور امام اسحاق، امام شعبی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ 320، البتہ امام ابو حنیفہ، شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 156 157، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 136 137، تحفۃ الاحفظی جلد نمبر 1 صفحہ 61 اور 62، امام شوکانی نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 142، امام ابن حزم المحلہ بالآثار جلد نمبر 1 صفحہ 199، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اور روضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 105، اور علامہ ناصر الدین البانی تامۃ المنہ صفحہ 60، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ فضا ہو یا عمارت ہر جگہ قبلہ رخ ہو کر یا قبلے کی جانب پشت کر کے قضاء حاجت کرنا ممنوع و ناجائز ہے۔ علاوہ ازیں مذکورہ پہلے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے، گھونی دھونا ممنوع ہے، گوبراں کے ساتھ اور ہڈیاں کے ساتھ۔ ان اشیاء سے استنجا کی ممانعت کا سبب ایک دوسرے حدیث میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں اشیاء سے استنجا نہ کرو، یعنی اپنی گھونی نہ دھوو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک ہے، گوبر اور ہڈی۔ صحیح مسلم میں 450 نمبر ہے، آمن کے پہلے جلد صفحہ 436، ابو داؤد کے اندر 85، ابو داؤد کے اندر 85، ترمذی کے اندر 18، طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ 47، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 155، اور ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 219، ابن حبان کے اندر 1432، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 77، بہقی جلد نمبر 1 صفحہ 108، دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 229۔ محترم بھائیوں،
اگلی روایت پہ توجہ کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی الغائط فلیستتر، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قضاء حاجت کے لیے آئے وہ پردہ کر کے بیٹھے۔ کیا کر کے بیٹھے؟ پردہ کر کے بیٹھے۔ وعنہا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اخرج الخمسۃ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلتے تو کیا کہتے؟ غفرانک، اے اللہ تیرے مغفرت مطلوب ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابو حاتم اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء سے باہر آتے وقت غفران کا کہنا مسنون ہے۔ علاوہ ازیں جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، وہ ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ضعیف ہے۔ ارواح الغلیل صفحہ 53 دیکھ لیں، تخریج الاذکار جلد نمبر 1 صفحہ 218 دیکھ لیں، ابن ماجہ 301 کتاب الطہارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، نتائج الافکار جلد نمبر 1 صفحہ 219 دیکھ لیں۔ حافظ بوصیری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے، الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 129۔ اچھا اب اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اذھب عنی الاذی، جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی، وعافانی، اور مجھے عافیت دی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین ولم اجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركز، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها۔ الروثات چھپائے جانوروں کی گوبر یا لید کو عربی میں روثاتو کہتے ہیں اور اس کی جمع روثن اور ارواسن آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، فامرانی، اور مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں 3 پتھر لے آؤں، فوجدت حجرین، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، ولم اجد ثالثا، اور تیسرا نہ ملا۔ فأتیتہ بروثۃ، تو میں تیسرے پتھر کی جگہ گوبر کا ٹکڑا لے آیا، بروثۃ، فآخذہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا، وقال، اور کہا، هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ، یہ تو خود گندگی ہے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، وزاد احمد والدارقطنی، اور احمد اور دارقطنی نے وزاد، ان الفاظ کا اضافہ کیا، ائتنی بغیرہا، اس کے علاوہ اور کچھ لے آؤں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ استنجا کے لیے کم از کم 3 پتھر یعنی ڈھیلے استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر 3 پتھروں سے بھی کامل طہارت حاصل نہ ہو تو
اس میں ضرورت 3 سے زیادہ پتھر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مقصود صرف صفائی ہے، وہ ایک پتھر سے حاصل ہو جائے تو وہی بھی کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 138، سبل السلام جلد نمبر 168 اور روضۃ الندیہ جلد نمبر 109۔ علاوہ عظیم میرے بھائیوں، اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کسی ناپاک چیز سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کسی ناپاک چیز سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستنجی بعظم او روث وقال انہما لا یطہران رواہ الدارقطنی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، روکا ہے۔ نہا ان یستنجی بعظم او روث، عظم اور روث سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، یعنی گوبر اور ہڈی سے۔ وقال اور فرمایا انہما لا یطہران، یہ دونوں پاک نہیں کرتے۔ اس دارقطنی نے روایت کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا، یہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے۔ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ رواہ الدارقطنی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ بالعموم عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس دارقطنی نے روایت کی ہے۔ استنزہوا جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فی الامر کا صیغہ ہے، باب استفعال سے اس کا معنی ہے بچنا۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا دیا جا رہا ہے بھائی؟ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ان میں سے ایک کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر 292، صحیح بخاری میں 216، ابو داؤد طیالسی کے اندر 2646، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 122، احمد جلد نمبر 225، دارمی کی جلد نمبر 188، ابو داؤد کے اندر 20، سنن الترمذی میں 70، نسائی کی پہلی جلد 28، ابن ماجہ کے اندر 347، بیہقی جلد نمبر 104، ابن خزیمہ کے اندر 56، ابن حبان کے اندر 3118، ابن الجارود کے اندر 130 نمبر ہے۔ اچھا، وللحاکم، اور حاکم کی روایت میں اکثر عذاب القبر من البول وہو صحیح الاسناد، حاکم کی روایت میں اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی وہو صحیح الاسناد، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور پیشاب کرنے کے ان تمام طریقوں سے احتراز کرنا چاہیے جن سے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دور حاضر میں کموڈ کا استعمال عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، کموڈ ایک سیٹ نما فلش ہے جس پر بیٹھ کر قضاء حاجت کی جاتی ہے۔ اس پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچتے ہوئے سادہ فلش استعمال کیا جائے۔ تاہم کموڈ کے جواز کی صرف ایک صورت ہے کہ اس پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے بچنا یقینی ہو، واللہ اعلم۔ کموڈ کے علاوہ بعض مختلف مقامات پر ایسے ظرف بھی بنائے گئے ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بوقت ضرورت تو جائز ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں 224، مسلم کے اندر 273، ابو داؤد کے اندر 23، نسائی کی جلد نمبر 1 صفحہ 19، ابن ماجہ کے اندر 305، احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ 382، ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 197، ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ 35، ابن حبان کے اندر 1424، حمیدی مسند حمیدی 442، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 176، الاوسط لابن المنذر صفحہ 252، بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 100۔ لیکن پیشاب کرنے کا فطری طریقہ بیٹھ کر ہی ہے اور کھڑے ہو کر اسی صورت میں جواز ہے کہ انسان کو کوئی سخت حاجت درپیش اور وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ بھی سکتا ہو، بصورت دیگر جائز ہے نہیں، واللہ اعلم۔ وعن سراقة بن مالک رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی اليسرى وننصب الیمنى، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ بیہقی جلد نمبر 146، مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 306، شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث قابل حجت نہیں، المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 99، شیخ حازم القاضی نے اسے ضعیف کہا۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کو متعلق سکھایا، ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى، کہ ہم بائیں پاؤں پر بوجھ ڈال کر بیٹھیں، ان نقعد علی الیسرى، ہم بائیں پاؤں پر بوجھ ڈال کر بیٹھیں، وننصب الیمنى، اور دایاں پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ اسے بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے علماء کا قول نقل فرمایا کہ یہ مذکورہ بالا کیفیات فضلات کے اخراج کو آسان بنا دیتی۔ نیز ڈاکٹر محمد علی بار کا کہنا ہے کہ اخراج فضلات کے لیے قضاء حاجت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھا جائے، کیونکہ اسی طرف معدہ ہوتا ہے۔ تضیع الاحکام جلد نمبر 360۔ وعن عیسی بن یزداد عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینظر ذکرہ ثلاث مرات، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ فلینظر فی الامر کا صیغہ ہے، باب نطار ینطر بروزن ناصارہ سے، اس کا معنی ہے جہالنا۔ وعن عیسی بن یزداد عن ابی، یعنی حضرت عیسی بن یزداد رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بال احدکم فلینطر، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے آلہ تناسل کو 3 مرتبہ جھاڑے، فلینطر ذکرہ ثلاث مرات۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد آلہ تناسل میں موجود باقی پیشاب کے قطروں کے اخراج کے لیے 3 مرتبہ آلہ تناسل کو اچھی طرح جھاڑنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس عمل کو بدعت قرار دیا اور کہا ہے کہ پیشاب طبعی طور پر خارج ہو جاتا ہے، اور شیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عمل مستحب نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نیز اس کے باعث انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں پیشاب کے بعد قطر نکل کر کپڑوں کو ناپاک نہ کر دے وغیرہ وغیرہ۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 362۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا، سأل اہل قباء،
کہ کیا وجہ ہے؟ فقال ان اللہ یثنی علیکم، آخر کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ الماء، انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم پتھروں کے بعد مزید صفائی کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ رواہ البزار بسند ضعیف، اسے بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وَأَصْلُهُ فی ابی داؤد، اور اس کے اصل ابو داؤد میں ہے۔ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَیمَةَ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بدون ذکر الحجارۃ، کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس زمن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح کہا ہے بدون ذکر الحجارۃ، جس میں پتھروں کا ذکر نہیں۔ اچھا، جب انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنا روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قباء سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، ان اللہ یثنی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے، اس میں یہ لفظ آیا یثنی، تعریف کرنا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یثنی فعل مضارع کا صیغہ ہے، باب اسنا یثنی بروزن افعال سے، اس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ مذکورہ بالا روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال افضل ترین ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ محققین نے ڈھیلوں کے ذکر کے علاوہ اس روایت کو صحیح کہا ہے، تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل قباء پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، لہذا پانی کے ساتھ استنجا کرنا ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے سے افضل ہے، واللہ اعلم۔ اور آخری گزارشات سامنے رکھیں کہ استنجا کے وقت بوقت ضرورت ٹیشو پیپر یا ٹوائلٹ پیپر کا استعمال بھی درست ہے، بشرطیکہ کہ اس کے استعمال سے کسی ضرر و نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ جواز میرے بھائیوں اس لیے ہے کیونکہ اس سے ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لکڑی، کپڑا اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے صفائی کی جا سکے وہ استنجا میں پتھروں کے مانند ہی ہے، یہی صحیح مذہب ہے اور اکثر اہل علم کا قول بھی یہی ہے۔ المغنی ابن قدامہ صفحہ 213۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استنجا ہر ایسی جامد پاک نجاست کی ذات کو زائل کر دینے والی چیز سے جائز ہے جو پتھر کے کئی مقام ہے، اور نہ تو وہ ہر چیز اور نہ تو وہ چیز قابل احترام ہو اور نہ ہی کسی حیوان کا جز ہو، مثلا لکڑی، کپڑے کا ٹکڑا، اینٹ اور ٹھکری وغیرہ۔ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 110۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ استنجے میں رومال، اوراق یا ان جیسی اشیاء استعمال کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ وہ قبل یا دبر سے نجاست کے مقام کو صحیح طور پر صاف کر دیں، اور افضل یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ استنجا کیا جائے اس کی تعداد طاق عدد میں ہو، اور اس کے بعد پانی کا استعمال واجب تو نہیں البتہ سنت ضرور ہے۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5 اور صفحہ 107۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، خالق مالک رازق میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔